السلام علیکم، نالج پک وائی ٹی چینل پہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہودی اس زمین پہ تباہی پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسے یہودیوں نے پہلے فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم کیا اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کو انتہائی دکھ دیا، اور تمام جھوٹا اور بدبخت میڈیا اس وقت خاموش بنا رہا۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا یہودیوں کی اصل حقیقت دنیا تک پہنچ سکے، اور ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی۔ جب مسلمانوں نے اپنی زمین اور اپنا قبلہ اول واپس لینے کے لیے ان پہ چڑھائی کی تو ان کی چیخیں نکل گئیں، اور اب پوری دنیا کا بکاؤ اور غلام میڈیا ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو دہشت گرد کہلانے میں اپنی 100% توانائیاں صرف کرنے لگا۔ ہم مسلمانوں کو ہمارا دین مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے کسی ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر لے گا مگر اپنے دین کی خاطر اور اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جان بوجھ کے مسلمانوں کو مذہبی لحاظ سے تنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پہ میڈیا پہ دکھاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے دین اسلام سچا اور پاک مذہب ہے، اور ہر دن کتنے ہی نان مسلمز دین اسلام کو پڑھنے کے بعد قبول کر رہے ہیں، اور یہودی اس بات سے بہت پریشان ہیں۔ کافی جگہوں پہ مسجدوں کو شہید کیا گیا اور ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی غیرت کو چیک کیا گیا، پتہ چلا غیرت تو ختم ہو گئی۔ اور یہودیوں کا جو مشن ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنائیں اور دجال کے آنے سے پہلے اس کے راستے ہموار کریں۔ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور تمام اسلامی ممالک کے حکمران غلامی کی نیند سو رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے اللہ کے سچے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، اور مسلمانوں پہ زوال آنے والا ہے، اور یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک رہے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پیلسٹائن اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے کیوں بہت اہم ہے۔ اللہ نے اسپیشل شام، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں قرآن میں فرمایا، یہ وہ زمین کا حصہ ہے جس کو ہم نے برکت دی ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں اس کو بھی برکت دی ہے۔ بہت سے نبیوں کو اللہ نے اس زمین کے حصے میں بھیجا ہے اور اس کو زمین کا پاک حصہ قرار دیا۔ یہ آپ کو پاک کرتا ہے آپ کے گناہوں سے جب آپ اس زمین کے ٹکڑے میں جائیں گے اور اپنے رب کریم کی عبادت کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے زمین کے اس حصے میں برکت کیوں رکھی ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس ایریا میں ایک انچ جگہ نہیں جہاں پہ فرشتوں اور اللہ کے نبیوں نے عبادت نہ کی ہو۔ یہی وجہ ہے زمین کے اس حصے میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے جب اپنے آخری نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کروایا۔ سفر معراج سے مراد ہے اللہ پاک نے جب اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، اس کائنات کی حدوں سے بھی اوپر اپنے پاس بلایا، اور یہ اللہ پاک کے لیے بہت ہی آسان ہے کیونکہ وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ سفر معراج جب آپ نے شروع کیا تو مسجد اقصیٰ سے ہی اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ایک سواری تھی جس کا نام ہے براق۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بہت ہی خاص فرشتے ہیں، اور جو سواری ان کے پاس تھی اس کی سپیڈ ہم انسانوں کی سوچ سے پری تھی۔ یہ اس کائنات بنانے والے رب کی ہی شان ہے۔ براق کے سنگل سٹیپ کی رفتار اتنی تھی جہاں تک ہماری نظر دیکھ سکے۔ اللہ اکبر! آپ خود سوچیں اور محسوس کریں، اللہ پاک نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا جنتوں کی طرف بلایا، مگر یاد رہے اللہ نے یہ سفر فلسطین کی مسجد اقصیٰ سے ہی شروع کروایا، اور یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے جیسے اب خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیشل اسی پلیس، اسی مسجد اقصیٰ سے ہی کیوں بلایا؟ کیونکہ ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر معراج شروع ہونے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور براق کو اس کے درمیان باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس وقت میں نے تمام نبیوں کو اپنے سامنے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کو دیکھا جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، آدم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام نبی میرا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کائنات میں پہلی دفعہ ہوا جب سارے نبی ایک ساتھ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی، امامت کی،
آپ نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں اور آپ کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر آپ کا سفر معراج شروع ہوا اور جنتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، آپ مکہ میں اپنے لوگوں کے پاس گئے۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ یہاں پہ آپ کے سچے نبی ہونے کی بات نوٹ کیجئے گا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا۔ کیا یہ حدیث ہے جو آج کے ٹائم کو 1500 سال پہلے ہی بیان کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے، مسلمانوں کو مسجد اقصی سے نکال دیا جائے گا، جو کہ سیم آج کا وقت ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے آپ کی حدیث پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کو پہلے مسجد اقصی سے نکالا گیا۔ جب دوبارہ مسلمانوں نے واپس حملہ کیا اپنا علاقہ، اپنی مسجد کو واپس لینے کے لیے، تو کیسے سارا جھوٹا مکار میڈیا مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے میں لگ گیا۔ اب ہم اس زمین پہ بمبس کی بارش، گولیوں کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو رہی ہے اور قیامت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا شام یعنی فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جائے گا تاکہ یہ مسجد اقصی چھوڑ دیں، کہ ہر فلسطینی شام کے باشندوں پہ ظلم کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، آمین۔